الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 2 رکوع پر مشتمل اور 18 آیتوں کی حامل یہ سورہ مبارکہ سورہ حجرات انتہائی اہمیت کی حامل سورتوں میں سے ہے۔ سورہ حجرات کے مضامین 2 طرح کے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ سے متعلق آداب اور احکام سے ہے، اور دوسرا حصہ سورہ حجرات کا وہ ہے جس کا تعلق عام ایمان والوں سے، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کے اندر امن و سکون، معاشرے کے اندر درستگی، ان کے لیے اسباب اور وجوہات اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ جن چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، اللہ جل شانہ نے ان کی نشاندہی فرمائی، اور ان کی اصلاح پر معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی بہتری اور معاشرے کا امن و امان اللہ جل شانہ نے پوشیدہ رکھا۔ آسان لفظوں میں ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ جل شانہ نے ان کو بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ حقوق اور آداب پر مشتمل ہیں۔ اس سورت کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ جل شانہ نے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون لفظ حجرات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ حجرات، حجرہ مکان کو، گھر کو یا کمرے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ازواج مطہرات کے حجرات تھے، وہ کمرے تھے جو کھجور کے تنوں سے، کھجور کی چھال سے بنے ہوئے تھے، کھجور کے چھلکوں سے بنے ہوئے تھے، جس میں حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں رہائش پذیر تھی۔ خود حضور علیہ السلام انہی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، دیگر ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی سے متصل تھے، جہاں جس جگہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہی مقام ہے جہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، وہیں حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ تو حجرات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی 5 آیتیں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اہمیت اس سورت کی سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم نے اس سورت کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جس سورہ مبارکہ کا درس ہوا تھا وہ سورہ رحمان تھی، اور سورہ رحمان کے بعد پھر ہم نے سورہ حجرات کا آغاز کیا ہے۔ تو در حقیقت اس کی اہمیت کی پیش نظر جو اللہ نے اس کے اندر مضامین، احکام اور آداب حضور کی ذات سے متعلق اور اصلاح معاشرے سے متعلق جو تعلیمات اور ہدایات عطا فرمائی وہ بڑی قیمتی ہیں۔ ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس کی ناگزیری اور اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر معاشرہ پر امن نہیں ہو سکتا اور سکون نہیں ہو سکتا۔
ہر آدمی کو اپنے طور پر اس سورہ مبارکہ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں دیے گئے آداب کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے احیاء کی اپنے گھروں میں، اب گھرانے میں، اپنی زندگیوں میں ان کے احیاء کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہاں سننے کا موقع نہ ملے تو درخواست میری یہی ہے کہ ہر آدمی معارف القرآن سے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی اس سے اس سورۃ مبارکہ کو ضرور مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات یہاں درس میں ہیں تو ٹھیک، نہ ہو تو انفرادی طور پر بھی اس کے مطالعے کا اہتمام فرمائیں۔ کیا بہترین آداب اللہ جل شانہ نے اس میں بیان فرمائے۔ ابتدائی 5 آیتیں خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک قبیلہ بنو تمیم کا کہلاتا ہے، عربوں کا ایک قبیلہ ہے۔ مختلف قسم کے قبائل کے وفود جماعتیں حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھیں، آپ سے اسلامی تعلیمات، احکام سیکھا کرتی تھی، دین کی باتیں سیکھا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ بنو تمیم کے جو لوگ ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور دین کی کچھ باتیں انہوں نے سیکھنی چاہیے۔ ان حضرات نے، چونکہ یہ دیہات کے رہنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام کے لیے اپنے حجرے تشریف لے گئے تھے تو حجرے کے باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلی، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا۔ اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضور جب آرام کے لیے اندر چلے گئے ہیں تو آپ کے نکلنے کا انتظار کیا جاتا، باہر سے ہی آوازیں دینا بظاہر ادب کے خلاف تھا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے، اس سے متعلق احکام بھی بیان فرمائے۔ تو یہ قبیلہ بنو تمیم جب رخصت ہونے لگا، اس کا وفد جانے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی وفد جانے لگتا تو ایک آدمی کو جو سب سے سمجھدار ہوتا امیر مقرر فرما لیا کرتے، بھئی یہ آپ کا امیر ہے۔ آج بھی جماعتوں میں جب حضرات جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو امیر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ امیر منتخب فرما لیا کرتے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے وفد کے اندر سے کسی کو امیر منتخب نہیں کیا تھا کہ حضرات صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ فلاں کو امیر بنا دیں، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، فلاں کو بنانا چاہیے۔ یعنی اپنے طور پر ان حضرات شیخین نے ایک فرد کو منتخب کر لیا اور اپنے فرد کے انتخاب میں دلائل دینا شروع کر دی۔ اب وہ آپس میں بات کر رہے تھے، ان کی آواز بلند ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑنے لگی۔ اللہ جل شانہ کو ان کا یہ طرز عمل ناگوار گزرا۔ 3 ابتدائی آیات میں ان حضرات کو تنبیہ فرمائی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو ان حضرات سے ظاہری طور پر 2 غلطیاں سرزد ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ابھی حضور نے کچھ حکم ارشاد فرمایا نہیں، اس سے پہلے ہی امیر کے انتخاب کی بات کرنے لگے۔ حالانکہ ادب یہ تھا کہ پہلے انتظار کرتے، حضور اگر ان سے کوئی مشورہ مانگتے تو پھر یہ حضرات مشورہ دیتے۔ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو حضور کی معیت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہاں یہ بات میں وضاحت کر دینا مناسب سمجھوں گا، اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات بڑی منتخب جماعت تھی۔ ان حضرات سے کچھ ایسی باتوں کا جو صدور ہوا ہے یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہوا۔ اب ان حضرات نے جو حضور کے فرمانے سے پہلے ہی آپس میں گفتگو شروع کر لی اور پھر آواز بلند ہو گئی، اتنے مناسب احکام اللہ جل شانہ نے ان کے اس واقعے کی بنیاد پر نازل فرما دیے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا باعث۔ تو حضرات صحابہ سے کبھی کبھار اس قسم کی کسی بات کا جو صدور ہوتا تھا اس میں بھی امت کے لیے، پوری امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے تعلیم اور ہدایت مقصود ہوتی تھی۔
تو ان حضرات سے دو غلطیاں ظاہری سرزد ہوئی کہ حضور کے فرمانے سے پہلے ہی انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا، حالانکہ پہلے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ حضور اگر ان سے مشورہ مانگیں تو پھر یہ مشورہ دیں۔ ابھی حضور نے مشورہ ہی نہیں مانگا، نہیں انتخاب فرمایا تھا، لیکن پیشگی ہی حضرات آپس میں بات کرنے لگے۔ دوسری غلطی ان سے یہ سرزد ہوئی کہ آپس کی گفتگو میں آواز بلند ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ دو غلطیاں تھی، اللہ جل شانہ نے دو آیتوں کے اندر شروع کی، انہی کی ان دو غلطیوں کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا اور بڑا علم والا ہے۔ دوسری آواز بلند ہوئی تو اس پر بھی تنبیہ کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو تم نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آواز ایسی بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں، حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کی ان دو غلطیوں کی نشاندہی کی اور الفاظ ایسے رکھے جو رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیات اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی لیکن حکم رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو پہلا جو حکم ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو یہ نہیں فرمایا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھائی ساری چیزوں میں آگے بڑھنے سے منع فرمایا، بات کرنے میں بھی آگے بڑھنے سے منع فرمایا، چلنے میں بھی آگے بڑھنے سے منع فرمایا، گفتگو کرنے میں بھی آگے بڑھنے سے منع فرمایا، اعمال کے اندر بھی آگے بڑھنے کی جستجو اور فکر کرنے سے منع فرمایا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عمل کر نہیں سکتا، نبی سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے اطاعت کرنے والا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کوئی یہ خواہش کرے کہ میں نبی سے آگے بڑھ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ ادب بیان فرمایا کہ نبی سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، لہذا بات کرتے ہوئے بھی پیچھے پہلے حضور فرمائے تو پھر بات کرو، اس سے پہلے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلنے میں بھی پیچھے پیچھے چلو، آگے چلنے سے منع فرمائے۔ اسی طرح ہر عمل کے اندر نبی کی اتباع اور پیچھے چلنا در حقیقت اتباع کے لیے ہوتا۔ جو آدمی سامنے والے کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کے مطابق چلتا ہے۔ اگر وہ سامنے والا اللہ بچائے کسی گڑھے میں جائے گا تو پیچھے والا بھی جائے گا، سامنے والا سیدھے راستے پر ہوگا تو پیچھے والا بھی بچا ہوا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز میں اتباع کی ہمیں پیچھے چلنے کی تلقین فرمائی کہ جب آپ راہ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اتباع کرتے ہوئے چلے گا، پیچھے پیچھے چلے گا، وہ انشاءاللہ صراط مستقیم پر ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا، حق کے راستے پر ہوگا، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر ہوگا۔ یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے خاص نازل ہوا، لیکن علماء فرماتے ہیں جو انبیاء کے نائبین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کا بھی یہی درجہ ہے کہ بات کرنے میں ان سے پہل نہ کریں، چلنے میں ان سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، پیچھے رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر ان کے عمل کی اتباع کی کوشش کریں۔ یہ حکم جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، علماء کی بھی اتباع کی ایسے ہی حکم دی گئی۔
بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ آپ حضرت متوجہ رہیں، وہ حضرات عربی میں ان کو سمجھا رہے، آپ حضرات ادھر درس کی طرف متوجہ رہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو درداء، تم اس شخص کے آگے کیسے چل سکتے ہو جو اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تم سے بہتر ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں جہانوں میں تم سے بہتر ہے، تم اس سے آگے کیسے چل سکتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر سورج کو طلوع اور غروب کسی ایسے شخص پر نہیں کیا جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ کوئی افضل ہو، یعنی انبیاء کے بعد ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک بھی۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان کے پیچھے چلو، لہذا جو بڑا ہو علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑا ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، اس سے پہل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ والد ہے، استاد ہے، شیخ ہے، کوئی صاحب علم ہے تو اس سے آگے بڑھنے میں خلاف ادب کا پہلو آتا ہے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو پہلا جو حکم ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال کے اندر بھی نبی سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا، اصل چیز اتباع کو قرار دی کہ پیچھے پیچھے چل۔ بعض روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 اشخاص مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا معمول پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ حضور تمہاری طرح ہی گھر پہ رہتے ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ دل لگی بھی کر لیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا لیتے ہیں، جس طرح تم رہتے ہو ایسے ہی رہتے۔ تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، گویا کہ ان کو حضور کا یہ عمل بہت کم لگا، تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ کو تو زیادہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اور آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک نے کہا کہ میں آئندہ کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ میں رات بھر عبادت کروں گا، تہجد پڑھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں آئندہ کبھی روزے سے ناغہ نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا، بغیر ناغے کے تا حیات میں روزے رکھا کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے بال بچوں کی جھنجھٹ کو پالے بغیر اللہ کی عبادت پہ مشغول رہوں۔ یہ ان حضرات نے آپس میں گفتگو کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی خبر ملی، آپ باہر تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا گفتگو ہے؟ پھر فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ، کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں اللہ کی معرفت تم سے کہیں زیادہ رکھتا ہوں اور اللہ کا ڈر تقوی تم سے کہیں زیادہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں تو کبھی ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، ازدواجی تعلق بھی قائم رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کی بھی تعلیم دی، اور اس سوچ کو ان کے دماغوں سے نکالا کہ ہم اعمال کے اندر بھی نبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، جو نبی کا عمل ہے بس وہی حرف آخر، اس سے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کا راستہ ہو، اس سے کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہو۔
جمعے والے دن جب جمعے کا وقت ہوتا ہے تو ہم ظہر کی جگہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں اسی وقت میں ہم ظہر کی 4 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنا دماغ چلائے اور کہے کہ نہیں تو عام دنوں میں ہم 4 پڑھتے تھے لہذا میں جمعے کی 2 کے بجائے 4 پڑھنا شروع کر دوں، تو کہے گا میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، کوئی بدکاری تو نہیں کر رہا، میں تو 2 رکعت اضافی پڑھ رہا ہوں۔ ہم کہیں گے نہیں، آپ نے غلط کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جمعے کے دن جمعے کی نماز 2 پڑھنے کا ہے، آپ اضافی پڑھ رہے ہیں، ناجائز کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ تو اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا کہ پیچھے چلنا ہے، اور لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہہ کر بھی اتباع اور پیچھے چلنے کی ترغیب دی کہ جو نقش قدم کو دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے گا، دین کے اندر منمانی نہیں کرے گا، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا، وہی در حقیقت کامیاب ہوگا، وہی صراط مستقیم پر ہوگا، وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ ایک اشارہ کر دیا کہ اس حکم پر بھی عمل درآمد وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تقوی وہ کلید ہے، وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جس کے اندر اللہ نے سارے دین کے احکام پر عمل درآمد پوشیدہ رکھا ہے۔ دل میں جب تقوی اور خوف خدا بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا اس آدمی کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ حکم ہے، لیکن اپنے بڑوں بزرگوں سے متعلق بھی اسی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بالخصوص نوجوان نسل، ہماری نسل جن کو والدین کے مقام اور مرتبے کا کچھ پتہ اور احساس نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ حکم مد نظر رکھنے کا ہے۔ گفتگو میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، وہ گفتگو کر رہے ہوں تو ہمتاً ان کی طرف متوجہ ہوں، یہ نہ ہو کہ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ اپنے موبائل میں لگے ہوں، اپنی مستی میں لگے ہوں، جو آج کل کی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، یا کھانے میں بیٹھے ہیں تو ان سے پہلے ہی ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں حضرت غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا تھا کہ جب کھانا کھاتے تو اپنے لیے کھانا الگ پلیٹ میں رکھتے، والدہ کے لیے الگ پلیٹ میں رکھتے، تو کہتے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر ایک ساتھ کھانا کھاؤں ہو سکتا ہے کہ وہ بوٹی میں اپنے ہاتھ میں لے لوں جس پر میری والدہ کی نگاہ پڑی ہے، والدہ کی طلب اس کھانے اور گوشت کی میں پڑی ہے، اور میں والدہ سے پہلے اس بوٹی کو اٹھا لوں، گوشت کو اٹھا لوں، کہیں دل میں بات نہ آ جائے، اس لیے میں اپنا حصہ الگ رکھتا ہوں تاکہ جس بوٹی پر گوشت پر ان کی نگاہ پڑی وہ انہی کے حصے میں آئے، میرا ہاتھ کہیں سبقت نہ کر جائے، پیش قدمی نہ کر جائے، آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے پیچھے رہتے۔ امام اعظم تھے، وقت کے امام، وقت کے امام۔ والدہ ان سے مسئلے نہیں پوچھا کرتی تھی، بلکہ ان کو کہتی تھی کہ میں فلاں سے جا کر مسئلہ پوچھ کر آؤ، فلاں سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ جس سے پوچھنے کا کہتے تھے وہ خود امام صاحب کے شاگرد ہوتے تھے، امام صاحب کے شاگرد، لیکن والدہ کے احترام میں خود نہیں بتاتے تھے، شاگرد کے پاس جاتے تھے کہ میری والدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے مسئلہ بتانے کے لیے، اور شاگرد کہتا حضرت مجھے تو نہیں پتہ، آپ ہی مجھے بتا دیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو امام صاحب خود کو بتاتے، وہ واپس امام صاحب کو بتاتا، پھر امام صاحب جا کر والدہ کو بتاتے کہ بھائی فلاں عالم نے آپ کے لیے یہ مسئلہ بھیجا۔ اس قدر ادب و احترام ان کی زندگیوں میں تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ تو کسی چیز میں پیش قدمی کرنے سے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر والد کہے بھی آگے بڑھ جاؤ تو پھر بھی پیچھے رہیں، پھر بھی پیچھے رہیں، اسی کے اندر ادب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانے میں حضور نے اپنی حیات میں مصلی پر ان کو کھڑا کر دیا تھا۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آخر وقت میں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور باہر تشریف لے آئے، اور ان کو کہا بھی کہ آپ اپنے مصلی پر کھڑے رہیں، پیچھے نہ ہوں، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، حضور کو آگے کیا اور پیچھے پڑا۔ بعد میں حضور نے دریافت بھی کیا کہ آپ پیچھے کیوں آئے، جبکہ میں نے کہا بھی تھا کہ تم آگے رہو۔ تو کہنے لگے کہ صدیق اکبر کی کیا مجال ہے کہ جو حضور سے آگے بڑھ سکے۔
تو علماء جہاں یہ لکھتے ہیں کہ الادب فوق الامر، ادب جو ہے یہ حکم سے بھی آگے ترجیح رکھتا ہے، اگرچہ بعض بزرگ کہتے ہیں الامر فوق الادب، امر ادب سے فائق ہوتا ہے، زیادہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس واقعے سے بتاتے ہیں کہ ادب کا تعلق حکم سے بھی آگے، ادب کا تعلق حکم سے بھی آگے۔ تو دیکھیں کہ ادب کیا چیز، تو ان آداب کا اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری آیت کے اندر آوازوں کو بلند کرنے سے منع فرمائے، انشاءاللہ آئندہ درس مرض کیے جائے۔ دعا فرما اللہ جل شانہ کرنے کے توفیق سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب.